اور مشکل بھی۔ وہ چیز کیا ہے؟ اس چیز کا نام ہے ورلڈ ویو۔ اس کو ہم انگریزی میں ورلڈ ویو کہتے ہیں، لیکن عربی میں نظریۃ الکون، یعنی ہماری اس کائنات کے تعلق سے ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے، اس نظریے اور اس رویے کی بنیاد پر ہمارا عمل اور ہماری منزل طے ہوگی۔ مغرب نے ہمیں ایک خاص ورلڈ ویو دیا ہے، اور جو پورا تعلیمی نظام ہے یا پورا جو سیاسی نظام ہے یا اقتصادی نظام ہے دنیا کا، یہ اسی ورلڈ ویو کے اوپر مبنی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے؟ اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے تھوڑا سا مجھے تفصیل میں جانا ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ اسلامک ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے۔ ورلڈ ویو کی جو بنیاد ہے وہ ایک دوسری اصطلاح ہے جس کو ہم پیراڈائم بولتے ہیں، اور پیراڈائم 3 علوم سے بنتا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ نون کی، اس میں ان تینوں علوم کی طرف یا تینوں میدانوں کی طرف اشارہ ہے، اور سورت مکی ہے، اور اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ میں مقیم تھے، یعنی اقلیتوں کے طور پر زندگی گزار رہے تھے۔ تو یہ سورت اور اس سورت میں موجود ہدایتیں ہماری صورتحال سے بہت قریب ہیں، اور ہم بہت آسانی کے ساتھ واضح طور پر اس سورت سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ پیراڈائم کی جو اصطلاح میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں، اور ان 3 چیزوں سے ایک پیراڈائم بنتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے وجودیات، کہ جس کو ہم انگریزی میں آنٹولوجی کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہے اخلاقیات، کہ جس کو ہم مورالٹی کہتے ہیں، اور تیسری چیز ہے اسباب علم، یعنی جس کو ہم ایپسٹیمولوجی انگریزی میں کہتے ہیں۔ مغرب نے ہمیں یہ بتایا کہ علم حاصل کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے حواس، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ مغرب نے ہمیں یہ بتایا کہ وجود صرف مادی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا وجود نہیں ہے۔ مغرب نے ہمیں یہ بتایا کہ جو چیز آپ کو ذاتی طور پر پسند آئے، نفع اور نقصان کی بنیاد پر یا لذت اور الم کی بنیاد پر، کہ اگر آپ کو وہ چیز لذت دیتی ہے تو وہ اخلاقی ہے، اور اگر تکلیف دیتی ہے تو وہ غیر اخلاقی ہے۔ تو یہ 3 باتیں مغرب نے 1835 سے دنیا میں تعلیمی نظام کو رائج کر کے ہمارے بچے کے ذہن میں بٹھا دی ہیں۔ اب جب ہمارا بچہ 18-19 سال تک اسکولوں اور کالجوں میں اس ماحول میں اور اس پیراڈائم میں پرورش پاتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس سے یہ تصور کر لیں یا یہ توقع کر لیں کہ وہ اپنے ایمان کے اوپر کاربند رہے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس سے یہ توقع کر لیں کہ وہ دین کا سپاہی بنے گا اور اس کی نسلوں میں ایمان محفوظ رہے گا؟ 18 سال تک دن رات اس کو یہ پڑھایا گیا ہے کہ وجود چونکہ مادی ہوتا ہے اور مادی چیزیں نظر آتی ہیں، لہٰذا اللہ جو کہ غیر مادی ہے، چونکہ نظر نہیں آ سکتا اس لیے موجود نہیں ہے، جنت و جہنم موجود نہیں ہے، ملائکہ موجود نہیں ہے۔ اس کو یہ بتایا گیا کہ وہ خدا کہ جس کو جو نظر نہیں آتا، جو ایک وہمی ہے، وہ خدا تمہارا مستقبل کیسے طے کر سکتا ہے؟ تمہارا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، تم اپنے فیوچر کو، تم اپنے مستقبل کو خود فارم کرو، خود شیپ کرو۔ یہ الفاظ عام طور سے بچوں کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں، اور بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ میں اپنے مستقبل کا خود مالک ہوں۔ یہ کیا ضروری ہے کہ ایک غیر مرئی قوت یہ طے کرے کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، میں اپنی زندگی کیسے گزاروں، کیا کماؤں اور کیا نہ کماؤں، کیا کھاؤں اور کیا پیوں اور کن چیزوں سے اجتناب کروں۔ یہ غیر مرئی قوت نہیں بتائے گی، یہ میں خود طے کروں گا۔ یہ ہے مغربی مورالٹی اور مغربی اخلاقیات۔ اسی طریقے سے میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ جو
پیراڈائم ہے وہ ان تین علوم کے اوپر مبنی ہے۔ اسلام کا بھی اپنا ایک پیراڈائم ہے، اسلام کا ایک نظریت الکون ہے، اپنا ایک ورلڈ ویو ہے، اور وہ اپنے پیراڈائم کے اوپر مبنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، کہ قلم کی قسم اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ قلم کی قسم اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ہم قلم سے کیا لکھتے ہیں؟ قلم سے کیا لکھا جاتا ہے؟ انسانی تہذیب قلم سے اپنے مشاہدات لکھتی آئی ہے۔ آپ اگر تاریخ میں پیچھے چلی جائیں، اتنے پیچھے کہ جہاں غاروں میں دیواروں کے اوپر لکھا جاتا تھا اور تصویروں کے ذریعے پیغام اگلی نسلوں کو دیا جاتا تھا کہ کبھی کوئی آپ دیکھیں گے کہ تصویر میں ایک شخص کسی جانور کا شکار کر رہا ہے، اس کے پاس ایک خاص قسم کا تیر ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر یہ تصاویر موجود ہیں ان غاروں کی۔ دنیا بھر میں ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر یہ غار پائے جاتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے جب ہمارے پاس قلم نہیں تھا، دوات نہیں تھی، کاغذ نہیں تھا، تو اس وقت ان غاروں میں دیواروں کے اوپر تحریریں لکھی تصویریں بنائی جاتی تھیں، اور تصویروں کے ذریعے اس تہذیب کو پرزرو کیا جاتا تھا، محفوظ کیا جاتا تھا۔ اسی لیے انگریزی میں ایک کہاوت یا ایک لفظ رائج ہے، the wall اور the writing on the wall، یعنی دیوار کے اوپر لکھی ہوئی تحریر، کہ جو عام طور سے مٹتی نہیں ہے، ہزاروں سال گزر چکے ہیں، آج بھی وہ تحریریں ہیں۔ تو انسان قلم سے اپنے مشاہدات لکھتا ہے، انسان قلم سے وہ چیز لکھتا ہے کہ جس کو وہ اپنے حواس کے ذریعے محسوس کرتا ہے عام طور سے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب قلم کی قسم کھائی تو ایک لطیف اشارہ کیا کہ قلم کے ذریعے چونکہ تم اپنے مشاہدات لکھتے ہو تو مشاہدہ تمہارا سبب علم ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لولا القلم ما قام دین وما صلح عیش، کہ اگر قلم نہ ہوتا نہ تو کوئی دین باقی رہ سکتا تھا اور نہ ہی زندگی صحیح رہتی۔ یہ جو زندگی ترقی کر رہی ہے، یہ اس لیے ترقی کر رہی ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے تجربات کو لکھ دیا تھا، اور وہ اس لیے ترقی کر پائے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے تجربات اپنے چھوٹوں کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، اور اس طریقے سے ہر ایک نسل نے اپنے تجربات کو لکھا، ریکارڈ کیا، اگلی نسل آئی، ان تجربات کو پڑھا اور سیکھا اور اس سے استنتاج کیا، اور اس طریقے سے دنیا بڑھتی گئی۔ یہ قلم کا کمال ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تخلیق کی ابتدا قلم سے کی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم صرف اپنے مشاہدات ہی قلم سے نہیں لکھتے ہیں، بلکہ عقل میں جو چیزیں ہمارے آتی ہیں وہ بھی ہم قلم سے لکھتے ہیں۔ مثلا اگر آپ عقلی استنتاج کریں، آپ ریاضی کا کوئی بھی فارمولا لے لیں، یہ ریاضی کا فارمولا حواس کے اوپر مبنی نہیں ہوتا بلکہ عقل کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ 2 اور 2 4 یہ عقلی چیز ہے، یہ اس کے اوپر یا ہمارے مشاہدے کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ عدد ہمیشہ عقلی ہوتا ہے، ہاں معدود یہ حسی ہوتا ہے۔ آپ جس چیز کو کاؤنٹ کرتے ہیں، جس چیز کو گنتے ہیں، وہ آپ کو نظر آتی ہے، آپ اس کو چھو سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو اعداد ہیں، نمبر ہیں، وہ ہمارے ذہن میں ہیں، یہ خالص عقلی چیز ہے۔ اور اسی وجہ سے اعداد عقلی ہونے کی بنیاد پر غیر متناہی ہوتے ہیں۔ غیر متناہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ گنتے چلے جائیں، گنتے چلے جائیں، گنتی کہیں رکے گی نہیں، لیکن معدود سارے کے سارے متناہی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے غیر متناہی چیزوں کی تخلیق نہیں کی ہے۔ اگر ستارے ہیں تو ایک خاص ان کا عدد ہے، اگر سیارے ہیں تو خاص عدد ہے، کہکشائیں ہیں تو خاص عدد ہے، وہ عدد اللہ کے علم میں ہے۔ انسان ان تمام ستاروں اور سیاروں کو ابھی گن نہیں پایا ہے، لیکن ہیں وہ پھر بھی معدود اور محدود۔ تو یہ جو معدودات ہیں یہ سارے کے سارے محدود، اور اعداد سارے کے سارے غیر محدود۔ اعداد کا غیر محدود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اعداد عقلی ہیں، اور معدود کا محدود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ معدود حسی ہیں۔ تو ہم عقل کے ذریعے صرف مشاہدات کے اوپر مبنی چیزیں نہیں لکھتے، بلکہ عقل کے ذریعے ہم، قلم کے ذریعے ہم عقلی چیزیں بھی لکھتے ہیں۔ اس لیے اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے قلم کے ذریعے قسم کھا کر یہ بتا دیا کہ علم صرف مشاہدے اور حس سے حاصل نہیں ہوگا،
بلکہ علم کے حاصل ہونے کا ذریعہ عقل بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں ویسٹرن اپسٹمولوجی میں یا جو مغربی اسباب علم کا فن ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ علم صرف اور صرف مشاہدے کے اوپر مبنی ہے۔ اسلام نے یہ بتا دیا ایک لطیف اشارہ کر کے کہ علم صرف مشاہدے کے اوپر مبنی نہیں ہے بلکہ عقل کے اوپر بھی مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عقلی استدلال کے ذریعے خدا کے وجود کے قائل ہیں، ہم عقلی استدلال کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور آپ کی صداقت و امانت کے قائل ہیں، ہم عقلی استدلال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دین اور شریعت کی حقانیت کے قائل ہیں۔ پوری کی پوری شریعت اس بات کی یعنی ہمیں ضمانت دیتی ہے کہ اس کا کوئی حکم اور اس کا کوئی مسئلہ عقل سلیم اور عقل صحیح کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ہے اسلامی اپسٹمولوجی۔ اس کے بعد اس اپسٹمولوجی میں ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے خبر صادق کا۔ خبر صادق کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو کہ سچا ہے، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ بولنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ آ کر آپ کو اطلاع دیتا ہے کسی واقعے کی اور آپ اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ خبر صادق بھی سبب علم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی کہ اللہ موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں قرآن لا کر دیا کہ یہ وحی کے ذریعے مجھ پر نازل ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن جبریل لے کر آئے ہیں۔ غار حرا میں ایک واقعہ ہوا ہے اور ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے اس دین کی اور قرآن کریم کے ایک ایک حرف کی اس لیے تصدیق کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق والامین ہیں۔ اور یہ صدق و امانت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی گواہی صرف امت مسلمہ نہیں دیتی بلکہ اس کی گواہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہی مشرکین مکہ دے رہے تھے اور وحی کے نزول سے پہلے بھی دے رہے تھے اور وحی کے نزول کے دوران بھی دے رہے تھے۔ آپ نے صحیح بخاری کی وہ حدیث ضرور پڑھی ہوگی کہ جس میں ہرقل کے سامنے ابو سفیان پہنچتے ہیں اور ابو سفیان سے یہ سوال کیا جاتا ہے ہرقل کے ذریعے کہ تمہارے یہ جو صاحب ہیں یہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں، اور ابو سفیان چونکہ غیرت مند شخص تھے، اگرچہ اس وقت مشرک تھے، تو ان کی غیرت نے یہ تقاضا کیا کہ وہ جھوٹ نہ بولیں، صرف سچ بولیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ سچائی کا حکم دیتے ہیں، ہوا یأمر بالصدق، سچائی کا حکم دینے والا ہمیشہ سچا ہوگا۔ مشرک ہرقل کے دربار میں، عیسائی کے دربار میں جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں ہزاروں میل دور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں گواہی دے رہا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سچے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص سچا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اگر وہ کسی چیز کی خبر دے گا تو اس کی خبر کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہونا ہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں خبر دی ہے وہ خبر بھی سبب علم ہے۔ یہ ہے اسلامک اپسٹمولوجی، جس کی یعنی علم کی تین بنیادیں ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلیٰ ترین اخلاق پر ہیں۔ آپ کا اخلاق پوری دنیا کے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ ایک کسی انسان کو اگر اپنے آپ کو با اخلاق بنانا ہے تو اسے سگمنٹ فرائڈ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی اور فلسفی یا مفکر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دیکھے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، خلق عظیم۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خلق عظیم کیا چیز ہے؟ خلق عظیم کی کیا وضاحت خود اللہ نے کی ہے؟ یہ ذہن میں رہے کہ ہم اس وقت مورالٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رہے کہ مورالٹی پیراڈائم کا ایک حصہ ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ پیراڈائم ورلڈ ویو بناتا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جدید تعلیم ہمارے ورلڈ ویو کو چینج کر چکی ہے۔ اب اگر ہمیں اپنی نسلوں کو اس طریقے پر لانا ہے جس طریقے پر ہماری نسلیں 1835 سے پہلے تھیں، اگر ہمیں اپنی نسلوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور آپ کے طریقے اور سنت کے قریب تر لانا ہے، تو پھر علاج صرف یہ ہے کہ اپنے ورلڈ ویو کو ریکلیم کرنا پڑے گا، اس ورلڈ ویو کو دوبارہ حاصل کرنا پڑے گا جو ہم تقریباً 150 پونے 200 سال کے اندر کھو چکے ہیں۔ یہ خلق عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تشریح خود فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فلا تطع المکذبین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکذبین کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، مکذبین کی اطاعت نہیں کرنی ہے، تو پھر کس کی اطاعت کرنی ہے؟ مصدقین کی۔
جدید تہذیب تکذیب کے اوپر مبنی ہے اور اسلام تصدیق کے اوپر مبنی ہے۔ آپ اسلام کے علاوہ کوئی بھی تہذیب اٹھا لیں اور کوئی بھی دین اٹھا لیں، اس میں تکذیب ہی تکذیب ملے گی۔ ایک عیسائی اس وقت تک عیسائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب نہ کر دے، اور ایک یہودی اس وقت تک یہودی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ کی رسالت کی تکذیب نہ کر دے۔ اس کو تکذیب کرنی پڑے گی حضرت عیسیٰ کی، تب جا کر وہ یہودی کہلائے گا، اور عیسائی کو تکذیب کرنی پڑے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب جا کر وہ عیسائی کہلائے گا۔ لیکن ایک مسلمان ہے کہ اس کو تصدیق کرنی پڑے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو تصدیق کرنی پڑے گی حضرت عیسیٰ کی، اور اس کو تصدیق کرنی پڑے گی حضرت موسیٰ کی، اور ان تمام انبیاء اور رسولوں کی کہ جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان میں آئے ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد تصدیق کے اوپر ہے، تکذیب کے اوپر نہیں ہے۔ اور جدید تہذیب کی بنیاد یا عیسائیت و یہودیت کی بنیاد کہ جہاں سے جدید تہذیب نکلی ہے، اس کی بنیاد تکذیب کے اوپر ہے۔ آپ کو فرمایا گیا کہ فلا تطع المکذبین، کہ مکذبین کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ یہ مکذبین کون ہیں؟ کل حلاف مہین، آگے فرما دیا گیا یہ حلاف یعنی قسمیں کھانے والے، مہین بے قیمت۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ مکذبین کا حلاف، لفظ حلاف سے کیا تعلق ہے، اور آج کے دور میں ہم اس کی تطبیق کیسے کر سکتے ہیں؟ یوں تو اس آیت کا ایک شان نزول ہے، لیکن آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوتی ہے تو وہ اپنے شان نزول میں محدود نہیں ہوتی ہے، بلکہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اعتبار لفظوں کے عموم کا ہوتا ہے، اسباب کی خصوصیت کا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لفظ کل حلاف آیا ہے، حلاف نہیں آیا ہے خالی، یا الحلاف کسی خاص حلاف کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، ہر حلاف کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آج آپ کسی بازار میں نکل جائیں، کسی مارکیٹ میں نکل جائیں، آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف گلیمرائزیشن کا دور ہے۔ یہ گلیمرائزیشن کیا چیز ہے کہ ایک پروڈکٹ لانچ ہوتا ہے، اور اس پروڈکٹ کو یہ بتانے کے لیے کہ اس سے بہتر کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، اس کو گلیمرائز کر دیا جاتا ہے، خوبصورت بنا دیا جاتا ہے، ماڈلز کے ذریعے اس کو لانچ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو فلمی دنیا کا یہ ہیرو اس پروڈکٹ کی تصدیق کر رہا ہے، فلمی دنیا کی یہ ہیروئن اس پروڈکٹ کو استعمال کرتی ہے، تو چونکہ یہ بھی استعمال کرتے ہیں تو تم بھی استعمال کرو۔ یہ آج کے دور کے حلف کا ایک طریقہ ہے۔ قسم وہ نہیں کھائیں گے، کس خدا کی قسم کھائیں جب خدا کو مانتے ہی نہیں؟ وہ قسم کھاتے ہیں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ستاروں کی، وہ قسم کھاتے ہیں فلم ہیرو اور ہیروئنوں کی۔ جب ان کا آپ فوٹو دیکھتے ہیں، ایک عام آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں خان کا بہت بڑا فوٹو لگا ہوا ہے اور وہ فلاں پروڈکٹ استعمال کر رہا ہے، تو یقیناً اس نے کوئی غلط بات تو کہیں نہیں ہوگی، وہ یقیناً صحیح چیز ہی کی تائید کر رہا ہے، اور اس طریقے سے وہ پروڈکٹ نکل پڑتا ہے۔ یہ ہے کیپٹلزم کا بنیادی عنصر۔ کل حلاف مہین، مہین لوگوں سے قسمیں کھلوائی جا رہی ہیں، ان لوگوں سے کہ جن کی اسلام میں، اسلامی عرف میں، اسلامی تہذیب میں، اسلامی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بے وقعت ہیں، اس لیے کہ وہ صرف اور صرف فیک زندگی، انٹرٹینمنٹ کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو رلانے کے لیے اور لوگوں کا ٹائم پاس کرانے کے لیے تھرکتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، گاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب جھوٹ ہے، فریب ہے، وہ سب کا سب فیک ہے۔ ایسے لوگوں کو مہین کہا جاتا ہے، بے وقعت اور بے شرم لوگ۔ حماز مشاء بنمیم، اور پھر مکذبین کی تشریح فرما دی، حماز اور مشاء بنمیم، یعنی جو لوگ دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اور اسی طریقے سے چغل خوری کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے کسی بھی ایسے ملک میں کہ جہاں پر لبرلزم رائج ہے، وہاں پر ایک قانون آپ کو ملے گا، اور وہ قانون یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص پر جس طرح کا چاہے الزام لگا دیں، ہاں فرق یہ ہے کہ آپ اس کو جسمانی طور پر اور مالی طور پر نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ یہ الزام لگا دیجئے کہ فلاں زانی ہے، آپ یہ الزام لگا دیجئے کہ فلاں ریپسٹ ہے، آپ یہ الزام لگا دیجئے کہ فلاں نے جھوٹ بولا ہے، فلاں نے غیبتیں کی ہیں، فلاں نے مال لوٹا ہے، جب تک اس کو مالی نقصان نہیں ہوتا آپ ہر طرح کی بات کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ یہ جو آزادی اظہار رائے ہے، یہ جو آزادی اظہار رائے کا آپ نعرہ ہر طرف دیکھتے ہیں، یہ کس چیز کے اوپر مبنی ہے؟ یہ دراصل اس ویسٹرن مورالٹی کے اوپر مبنی ہے
کہ جو ہمارے بچوں بلکہ ہمارے بڑوں کے بھی دماغوں کے اندر سال ہا سال تک فیڈ کی گئی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جو آزادی اظہار رائے کے چکر میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہوں، اگرچہ وہ کسی کو مالی نقصان نہ پہنچا رہے ہوں، اگرچہ وہ کسی کو جسمانی نقصان نہ پہنچا رہے ہوں، ان کی اتباع نہیں کرنی ہے، ان کو فالو نہیں کرنا ہے. مشائم بنمیم، جو لوگ چغل خوریاں کرتے ہیں، ادھر کی ادھر کرتے ہیں، فیک نیوز پھیلاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ فیک نیوز کا دور ہے، چاہے وہ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو. نمیمہ کے لیے یا مشائم بنمیم بننے کے لیے یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ذاتی طور پر کوئی بات اپنے کانوں سے سنیں اور پھر خود کہیں اٹھ کر جائیں اور وہاں جا کر اس آدمی کی چغلی کریں. یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ نے کوئی واقعہ دیکھا اور اس کو غلط سلط طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر بیان کر دیا یا میڈیا کے اوپر بیان کر دیا. اس تہذیب کے گلیمرائزیشن یا اس تہذیب کے پھلنے پھولنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے میڈیا اور سوشل میڈیا، جہاں پر دن رات ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر کی ادھر کی جاتی ہے، فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے اور اس غلط سلط خبر کی بنیاد پر لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ملکوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ سارے اشارے کر رہا ہے. مناع للخیر معتد اثیم، وہ کہ جو خیر کو روکنے والے ہیں، معتد یعنی جن کی زندگی میں اعتداء ہے، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں کہ لفظ معتد کا استعمال اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک دوسری جگہ بھی کیا ہے. معتد لفظ نکلا ہے، اسی سے ملتا جلتا لفظ عاد، عادون، بل ہم قوم عادون. یہ جو عادون کا لفظ یہاں آیا ہے اس کے معنی بھی ہے حد سے تجاوز کرنے والے. لیکن یہ کس کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے دوسرے موقع پر؟ یہ کیا ہے قوم لوط کے لیے. آج کی تہذیب قوم لوط کی سب سے بڑی سپورٹر تہذیب ہے. آج کی تہذیب میں یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ آپ قوم لوط کے عمل کے خلاف کوئی بات کریں. آج کی تہذیب کے خلاف تہذیب میں یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ آپ LGBT رویے کو ایب نارمل قرار دے دیں اور یہ کہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ نفسیاتی بیماری ہے یا سائنسی اعتبار سے غلط ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے میں نیوزی لینڈ گیا اور وہاں پر میں نے پہنچتے ہی اپنے شاگرد سے جس نے مجھے بلایا تھا اس سے سوال کیا. وہ پائلٹ ہے بائی دا وے اور آپ کے ماشاءاللہ اسی گجرات کا ہے، وہ یہیں سے تعلق رکھتا ہے، اس کے والد بھی یہیں کے ہیں اور وہاں جا کر اس نے تعلیم حاصل کی، عالم کورس کر رہا ہے اور ساتھ میں پروفیشنل پائلٹ بھی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اس ملک میں نیوزی لینڈ میں اگر میں تقریر کے دوران یہ کہہ دوں کہ LGBT کا رویہ ایب نارمل رویہ ہے اور ہم جنس پرست ہونا سائنسی اعتبار سے غلط ہے تو کیا میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی تو نہیں ہوگی؟ تو کہنے لگا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہاں پر آپ یہاں سائنس کا حوالہ نہیں دے سکتے، آپ یہاں علم النفس کا حوالہ نہیں دے سکتے. آپ کو اگر یہ کہنا ہے زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں کہ یہ غیر اسلامی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ میں مسلمانوں کے مجمع سے بات کر رہا ہوں، سامنے مسجد کے اندر سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. ان کو تو پتہ ہی ہے کہ قوم لوط کا عمل، ان کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم جنس پرستی یہ غیر اسلامی رویہ ہے. میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ غیر اسلامی رویہ ہے تو میں نے ان کے علم میں کون سا اضافہ کیا؟ مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ غیر سائنسی رویہ ہے تاکہ جو نوجوان اسکول میں اس رویے کو نارملائز کر رہے ہیں وہ یہ سمجھے کہ یہ نارملائزیشن سائنس کے خلاف ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نفسیات کے خلاف ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہاں پر قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. یہی صورتحال انگلینڈ کی ہے، یہی صورتحال یورپ کی ہے. امریکہ میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں قدر آزادی ہے اور یہ آزادی کب ختم ہو جائے اللہ بہتر جانتا ہے. آزادی کیا ہے کہ ایک مذہبی اسکالر، ایک عالم دین، ایک امام اگر مذہبی دائرے میں یعنی مذہبی سیٹ اپ میں اپنی مسجد میں اپنے مدرسے میں وہ ہم جنس پرستی کے رویے کے خلاف بولے تو کچھ بھی بولے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، وہ ہم جنس پرستوں کے خلاف وائلنس کے لیے لوگوں کو ابھار نہیں سکتا. بس یہ کہہ سکتا ہے کہ غیر سائنسی ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ غیر اخلاقی ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ نفسیاتی بیماری ہے. اس سے زیادہ وہ لوگوں کو تشدد پر آمادہ نہیں کر سکتا. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن ایک قانون بھی بننے جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے بن جائے، لیکن پھر اب جب نئی حکومت آ رہی ہے تو لوگوں کو اس سے امید ہے کہ وہ قانون شاید نہ بنے. اس قانون کے مطابق ایک مذہبی اسکالر وہی بات کہہ سکتا ہے جو نیوزی لینڈ میں کہہ سکتا ہے
اور اب لوگوں کو وہاں یہ خوف ہو چلا ہے کہ اگر کسی مسجد میں کسی امام کے پاس دو مرد آتے ہیں یا دو عورتیں آتی ہیں اور وہ آ کر یہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اور آپ ہمارا نکاح پڑھائیں، تو امام صاحب شاید آگے چل کر اس نکاح سے انکار نہ کر سکیں، چونکہ انکار کرنے کا مطلب ہے ایک خاص طبقے کے خلاف امتیازی رویہ اختیار کرنا، اور ڈسکرمنیشن قانوناً جرم ہے۔ اس قانون کو بنانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ کوششیں کہاں ہو رہی ہیں؟ مغرب کے ایوانوں میں ہو رہی ہیں، اور مغرب میں جو چیز ہوتی ہے مشرق میں وہ چیز ضرور ہوگی، اس لیے کہ مغرب اس فتنے کا مینوفیکچرر ہے، وہ فتنے کو پروڈیوس کرتا ہے، مینوفیکچر کرتا ہے، اس کے بعد اس کی پیکیجنگ کرتا ہے، اور اس پیکیجنگ کو کھولتے کون لوگ ہیں؟ مشرق میں بسنے والے لوگ۔ یہاں وہاں جو ہوتا ہے 10 سال 20 سال کے بعد یہاں ضرور ہوتا ہے، اور پھر انٹرنیٹ کی اس دنیا میں، سوشل میڈیا کی اس فاسٹ لائف میں، وہاں اگر کوئی چیز 2 سال پہلے ہوئی ہے تو وہ آج یہاں اپنے شباب پر پہلے ہی پہنچ چکی ہے۔ تو یہ جو اخلاقیات ہیں اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لطیف اشارے فرما دیے۔ عادون یعنی وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور اللہ اس صورت میں فرماتا ہے کہ تم کسی بھی حد سے تجاوز کرنے والی کی اتباع نہ کرو۔ یہ وہ تہذیب ہے کہ جو حد سے تجاوز کرنے والوں کے سپورٹ پر قائم ہے۔ تو مورالٹی پھر کیسی ہونی چاہیے؟ مورالٹی ہونی چاہیے وہ، اخلاقیات ہونی چاہیے وہ جو تصدیق کے اوپر مبنی ہو، اور جدید تہذیب کی اخلاقیات تکذیب کے اوپر مبنی ہیں۔ اس لیے ہم جدید تہذیب کی مورالٹی کو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کر سکتے۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچے اس تہذیب کے پروردہ ہوں کہ جس میں ان کو تکذیب سکھائی جائے، جس میں ان کو تصدیق کے نتائج نہ بتائے جائیں، ان کو یہ بتایا جائے کہ عادون یعنی حد سے تجاوز کرنے والے لوگ نارمل لوگ ہیں، یہ حد سے تجاوز کرنے والے نہیں ہیں۔ ویسٹرن مورالٹی اور اسلامی مورالٹی آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک واقعہ ذکر کرتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا جیسا کہ ہم نے اصحاب الجنہ کو آزمایا۔ یہ اصحاب الجنہ کون لوگ ہیں؟ اگر آپ تفسیر سے، اس آیت کی تفسیر سے واقف ہیں تو جانتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ جس کے باغات تھے، اور اس کی عادت یہ تھی کہ وہ غریبوں میں اناج اور غلہ ہر سال تقسیم کیا کرتا تھا۔ اولاد جب بڑی ہوئی اور باپ کا انتقال ہوا تو اولاد نے سوچا کہ ہمارے باپ کے توکل کی چادر کچھ زیادہ ہی وسیع تھی، اب ہمارے خاندان بڑھ چکے ہیں، افراد بڑھ چکے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس اپنے والد کے ٹریڈیشن کو اور روایت کو باقی رکھیں؟ اس مرتبہ کچھ ایسا کریں گے کہ ہم جلدی صبح سویرے سیزن کے آغاز میں باغات میں پہنچیں گے اور وہاں جلدی سے غلہ اور پھل توڑ لیں گے۔ غریب اگر آئیں گے تو بعد میں آئیں گے، اس وقت تک ہم اپنے گھر پر واپس آ چکے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے باپ کی روایت کو بدلا، باپ کی روایت کو بدلا۔ لفظ روایت پر غور کیجئے گا، انہوں نے اپنے باپ کی روایت کو بدلا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا؟ جب وہ وہاں پہنچے، فطاف علیہا طائف، ایک ہوا کا جھونکا آگ لے کر آیا اور ان کے باغات کو جلا دیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا یہ ہمارا ہی ایریا ہے، ہم اپنے ہی باغ پر آئے یا کسی دوسرے کے باغ پر آ گئے؟ اور بہت جلدی انہیں یہ احساس ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سزا دی ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے، اس سے ہم اپنے اس مسئلے میں، اپنے اس معاملے میں کیسے استدلال کر سکتے ہیں، کیسے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ایک آنٹولوجیکل ایونٹ ہوا ہے، یعنی ایک چیز کے وجود سے بحث کی گئی ہے، اور وہ وجود ہے توکل۔ کہ جب بچوں نے اپنے باپ کے توکل کو چھوڑ دیا اور اپنے باپ کی روایت کو ترک کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان کے باغ کو تہس نہس کر دیا۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا وجود مادی نہیں ہے لیکن وہ مادی چیزوں کی بقا کا ذریعہ ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا وجود مادی نہیں ہے لیکن وہ ہماری زندگی میں مادی چیزوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اللہ کے اوپر توکل، اللہ کے اوپر اعتماد، یہ مادی نہیں ہے لیکن یہ ہزاروں باغات سے زیادہ ضروری ہے، یہ پھلوں اور غلوں سے زیادہ ضروری ہے۔ اس سے یہ ثابت کر دیا اللہ نے کہ وجود صرف مادی نہیں ہوتا، وجود غیر مادی بھی ہوتا ہے، اور غیر مادی وجود مادی وجود سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو اللہ نے ان آیات کے ذریعے جو لطیف اشارے فرمائے ہیں وہ یہ کہ تمہاری مورالٹی اسلامی ہونی چاہیے، تمہاری آنٹولوجی یعنی وجودیات اسلامی ہونے چاہیے، اور اللہ نے یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ تمہارے جو
एपिस्टेमोलॉजी या असबाब इल्म का जो इस्तिखराज का तरीका है वो भी इस्लामी होना चाहिए। जब आप इन तीनों को इस्लामाइज कर देंगे, इन तीनों को इस्लामिया देंगे, तो फिर इसका मतलब यह होगा कि आपका वर्ल्ड व्यू अब करेक्ट हो चुका है, आपका वर्ल्ड व्यू अब सही हो चुका है। जरा तसव्वुर कीजिए उन बच्चों का, उन नौजवानों का कि जो अपने बागात को खो चुके थे इसलिए कि रात में उन्होंने यह फैसला किया था कि अपने बाप की रिवायत को बदलना है। हम तो अपने आबा व अजदाद की रिवायत को 150 साल से भुलाए बैठे हैं। इन नौजवानों ने अपने बाप की रिवायत को बदलने का सिर्फ इरादा ही किया था कि अल्लाह की तरफ से अजाब आ गया। हमने अपनी रिवायत को 1835 में खो दिया है और इसके बावजूद हम यहां जिंदा हैं, हम यहां ईमानियात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं। लेकिन यह दौर कब तक रहेगा, यह तरीका कब तक रहेगा, अल्लाह का इनाम कब तक रहेगा? एक दौर ऐसा भी आएगा कि अगर हमने अपने इस वर्ल्ड व्यू को नहीं बदला, कायनात के तई जो हमारा नजरिया है उस नजरिए को नहीं बदला, तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है, और खुदा करे कि वो वक्त कभी ना आए कि हमारी नस्लें कलमा भूल जाएं। ये वक्त ब्राजील में आया है, ये वक्त अर्जेंटीना में आया है। लाखों मुसलमान लबनान से ब्राजील गए हैं हिजरत करके। आप वहां जाकर देखें, जमातें अब जाने लगी हैं, उन जमातों की रिपोर्टें और कारगुजारियां देखें। वो इलाके के इलाके, गांव के गांव अमेज़न जंगल में मौजूद हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं कि जो उन लबनानी बाशिंदों की औलाद हैं, और वो ये कहते हैं कि हाँ, हमारे आबा वजदाद, दादा परदादा मुसलमान हुआ करते थे या उनके इस्लामी नाम हुआ करते थे, हमें अब उस दीन से कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद बजाते खुद एक ऐसी फैमिली को जानता हूं अमेरिका में, अमेरिका के सूबे आइवा में एक मस्जिद है। ये मस्जिद अमेरिका की पहली मस्जिद है। अमेरिका में सबसे पहले मस्जिद यहीं बनी थी। एक छोटा सा मकान है, गालिबन उसमें इतनी ही गुंजाइश है कि 2 कमरे बन सकें। और जिन लोगों ने ये मस्जिद बनाई थी, ये 2-3 फैमिलियां थी जो लबनान से हिजरत करके आई थी। लबनानी उस वक्त बहुत हिजरत किया करते थे, अमेरिका भी पहुंचे। फिर हुआ ये कि इन्होंने मस्जिद बना दी और अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल भेजना शुरू किया। अपने मकातिब नहीं बनाए, अपने मदारिस नहीं बनाए, सिर्फ मस्जिद बनाई। बच्चे बड़े हुए, दीन से दूर हो गए। उसके बाद उनके बच्चे आए, वो भी पब्लिक स्कूल्स में जाने लगे, सरकारी स्कूलों में। वर्ल्ड व्यू मगरिबी था। अपने वर्ल्ड व्यू को सही रखने के लिए या बाकी रखने के लिए कोई कोशिश नहीं हुई। और जब दूसरी नस्ल आई तो पूरी की पूरी नस्ल मुर्तद हो गई और उन्होंने उस मस्जिद को फरोख्त किया। वो मस्जिद कई साल शराब खाना रही। उसके बाद वहां एक शख्स आया और उसने उस मस्जिद को या उस शराब खाने को खरीद कर मकान बना लिया। 1991 में जब बर्रे सगीर के मुसलमानों की कुछ तादाद उस इलाके में बढ़ी और उन्हें यह अंदाजा हुआ कि यहां पर अमेरिका की सबसे पहली मस्जिद है, तो उन्होंने उस मकान को खरीदा और उसको दोबारा मस्जिद बनाया। अब यहां सवाल यह है कि अरब के जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि कुरान इनकी जबान में नाजिल हुआ, इनकी औलाद तो मुर्तद बन जाती है, और बर्रे सगीर के लोग के जिनकी जबान में कुरान नाजिल नहीं हुआ, वो जाते हैं और शराब खाने को खरीद कर, जो कि पहले मस्जिद थी, उसको खरीद कर दोबारा मस्जिद बना देते हैं। ये फर्क क्या है? ये फर्क उसी वर्ल्ड व्यू का है कि उन बच्चों का, उनकी औलादों का वर्ल्ड व्यू बदल गया था। इर्तिदाद आ गया, इल्हाद आ गया, मस्जिदें फरोख्त होने लगी। लेकिन जिनके वर्ल्ड व्यू में अभी जर्रा रमक बाकी थी, उन्होंने उस जगह को खरीद कर दोबारा मस्जिद बनाया। तो वर्ल्ड व्यू की अहमियत तो यह है कि इर्तिदाद और इल्हाद की बुनियादी ये लफ्ज है। तो अगर आप ये समझते हैं कि यह वाकया सिर्फ अमेरिका में हुआ था और वहीं हो सकता है और दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, तो मैं ये समझता हूं कि हम एक ख्वाब व ख्याल की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये वाकया दुनिया के हर कोने में और हर जगह हो सकता है। आप ईसाइयों को देखें, दुनिया में, मगरिबी ममालिक में, अमेरिका में, हर जगह, हर इंटरसेक्शन पर, चौराहे पर, बास जगह 2 चर्च, बास जगह 3 चर्च, बास जगह एक चौराहे पर 4 चर्चिज हैं। हर किनारे पर, कोने पर एक चर्च। इतने चर्चिज क्यों हैं? हर फिरके का एक चर्च है, चारों कोनों में 4 चर्च, लेकिन सारे बंद, जाता कोई नहीं। इबादत होती है संडे के संडे, 2 घंटे के लिए इबादत होती है, 4 लोग आते हैं, 5 लोग आते हैं। ऐसे इतने बड़े बड़े चर्चिज हैं कि जिनमें बैठने की गुंजाइश हजारों लोगों की, लेकिन इबादत करने के लिए आए 3 या 4। वजह क्या है? वजह यह है कि ईसाइयत ने इस जदीद वर्ल्ड व्यू के सामने हथियार डाल दिए। आज उनके चर्च बराए फरोख्त हैं, और वो चर्च खरीद कौन रहा है? मुसलमान खरीद रहे हैं। वहां मस्जिदें बन रही हैं। ये मस्जिदें इसलिए बन रही हैं क्योंकि मुसलमानों का वर्ल्ड व्यू अभी इस्लाम से करीब है, लेकिन जिस दिन वो वर्ल्ड व्यू तब्दील हो गया
تو جیسے ان کے چرچز فروخت ہو رہے ہیں کل مساجد بھی فروخت ہوں گی خدا نخواستہ. اس لیے اپنی نسلوں کی حفاظت کی ذمہ داری اگر کرنی ہے تو انقلابی قدم اٹھانے ہوں گے. اور یہ انقلابی قدم اس طرح نہیں آتے ہیں کہ ایک شخص نے مثلاً کچھ طے کر لیا اور اس طریقے سے پوری قوم میں انقلاب آ گیا، بلکہ لوگوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، ماہرین تعلیم کو اکٹھا ہونا ہوگا، ماہرین اقتصادیات کو اکٹھا ہونا ہوگا، اور لوگوں کو ان لوگوں کی قیادت پر اعتماد کرنا ہوگا جو کسی بھی فیلڈ کی مہارت رکھتے ہیں. ماہرین تعلیم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ طے کریں کہ ہم اپنے سکولز کالجز کیسے قائم کریں، اور اگر ہم اپنے اسکول کو قائم بھی کر لیں تو ایسا نصاب تعلیم کیسے لے کر آئیں کہ جس میں ہم اپنے ورلڈ ویو کو پڑھا سکیں، اپنے ورلڈ ویو کو مینٹین کر سکیں. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اسکولوں میں آپ فزکس نہ پڑھائیں، اسکولوں میں آپ سائیکالوجی نہ پڑھائیں، فلسفی نہ پڑھائیں، آپ اسکولوں کے اندر کیمسٹری اور بایولوجی نہ پڑھائیں، ارتھ سائنس نہ پڑھائیں. یہ ساری کی ساری سائنسز، یہ سارے کے سارے علوم دنیا میں ترقی کرنے کے لیے بہت اہم ہیں. آپ ریاضی پڑھائیے، میتھمیٹکس پڑھائیے، بایولوجی پڑھائیے، آپ ہر وہ فن پڑھائیے کہ جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن آپ اسلامی پیراڈائم اور اسلامک ورلڈ ویو کی بنیاد پر پڑھائیے. آپ کا طالب علم اور آپ کے اسکول سے نکلنے والا ایک اسٹوڈنٹ جب دنیا میں پہنچے گا تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ اگرچہ میں نے ایک اسکول کی تعلیم حاصل کی ہے لیکن میں نے اسلامی پیراڈائم کی بنیاد پر اور اسلامی ورلڈ ویو کی بنیاد پر تعلیم حاصل کی ہے. وہ اپنی نسلوں کو ڈاکٹر بنائے گا یا وہ خود بھی ڈاکٹر بنے گا لیکن پکا اور سچا مومن ہوگا. وہ انجینئر ہوگا تو پکا سچا مومن ہوگا. اس کی انجینئرنگ بعد میں آئے گی، ایمان پہلے. اس کے میڈیکل تعلیم بعد میں آئے گی، ایمان پہلے. اور جس کا ایمان پہلے ہوتا ہے اور اس کا پروفیشن بعد میں، تو وہ کبھی بھی اپنے پروفیشن کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی کرپشن نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی دھوکہ دڑی نہیں کرے گا، چونکہ ایمان پہلے ہے. آج آپ ڈاکٹری جو میڈیکل سائنس ہے اس کو دیکھ لیجئے، دنیا بھر میں انڈیا ہی کی صورتحال نہیں ہے. ہم ترقی یافتہ ملکوں میں اس کی مثال لے لیں. میں ایک ترقی یافتہ ملک میں رہتا ہوں اور بہت سے ڈاکٹر سے قریبی تعلق ہے، اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہاسپٹلوں کا نظام کیسے چلتا ہے. سر تاپا کرپشن، شروع سے لے کر آخر تک کرپشن اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. پوری میڈیکل انڈسٹری کرپشن سے ڈھکی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیپٹلسٹ کو پیسہ چاہیے. وہ لوگ جو اس انڈسٹری کو چلا رہے ہیں ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے پاس صرف اور صرف مادیت پرستی ہے. ان کا ورلڈ ویو خالصتاً ویسٹرن ہے. ایک ہمارے دوست ہیں جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، اور ایک مرتبہ ان کا میرے پاس فون آیا، بلکہ پھر کچھ عرصے بعد ملاقات بھی ہوئی، اور انہوں نے مجھے نمبر عجیب سا تھا، تو میں نے جب آنسر کیا تو پوچھا کہ تعارف ہونے کے بعد کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں کانگو سے بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ انڈیا سے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر سیدھے کانگو پہنچے، تو آخر وہاں جانے کی وجہ اتنے سارے ممالک بیچ میں تھے، سب کو پھلان کر ایسے ملک میں کہ جہاں کوئی جاتا نہیں ہے، جانے کی کوئی خاص وجہ. تو کہنے لگے کہ ہاں مشورہ یہی ہوا تھا کہ یہاں ضرورت ہے مدرسے میں مدرس کی، تو مجھے یہاں بھیج دیا گیا. حالات اگرچہ مشکل ہے لیکن پھر بھی میں اللہ کا شکر ہے کہ یہاں لوگوں کو تعلیم دے رہا ہوں. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کوئی اور بھی مدرسہ ہے، تو کہنے لگے کہ یہاں کچھ دور ایک اور مدرسہ ہے، وہاں بھی دارالعلوم دیوبند کے ایک فاضل تعلیم دیتے ہیں لیکن وہاں جانا آسان نہیں ہے. وہ امریکہ سے ایک پلین آتا ہے اور وہ پلین دوائیں لے کر آتا ہے، وہ یہاں اترتا ہے راجدھانی میں، اس میں 2 یا 3 سیٹیں خالی ہوتی ہیں، اور یہاں سے اگر کسی کو آگے جانا ہوتا ہے تو اس میں ٹکٹ کرا کر وہ جاتا ہے. 2 یا 3 ہی لوگ جا سکتے ہیں. 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے، وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں پر ایک ہاسپٹل ہے، وہ ہاسپٹل امریکہ کا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ ایسی بے آب و گیاہ جگہ میں کہ جہاں نہ گاڑی جاتی نہ بس جاتی، سیدھے جہازی اترتا ہے، ایک رن وے ہے، اور وہاں امریکہ نے ہاسپٹل قائم کیا ہوا ہے. تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ ہاسپٹل علاج کے لیے نہیں بلکہ ایکسپیریمنٹ کے لیے قائم کیا گیا ہے. یہاں پر دوائیں آتی ہیں، نئی نئی دوائیں، اور یہاں کے لوگوں پر ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی باڈی کیسے رسپانس کرتی ہے، اور جب وہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر پوری دنیا میں ان دواؤں کو پھیلا دیا جاتا ہے. تو کیا افریقی انسان نہیں ہیں؟ کیا ابھی ان کو انسانیت کا درجہ نہیں ملا ہے؟ جی ہاں، مغربی تہذیب کے نزدیک ابھی وہ انسان نہیں بنے ہیں، وہ تو غلاموں کی اولاد ہیں. یہ لوگ آج بھی اسی ریسزم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں.
بظاہر وہ ریسزم ختم ہو گئی ہو قوانین میں، لیکن ذہن میں ابھی بھی وہ ریسزم موجود ہے۔ اگر مادیت پہلے ہوگی اور ایمان کہیں نہیں ہوگا تو پھر انسان ریسسٹ ہی بنے گا، انسان خود غرض بنے گا، انسان یہ سوچے گا کہ میں 1 سے 2 اور 2 سے 4 اور 4 سے 8 کیسے کروں۔ لیکن اگر ایک انسان کے پاس ایمان ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، آخرت کی جواب دہی ہوگی، تو وہ کبھی بھی ایسی حرکتیں نہیں کرے گا۔ جہاز وہاں جاتا ہے، دوائیں لے کر جاتا ہے، ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے۔ اور قصہ چونکہ میں نے شروع کر دیا اس لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب وہاں جہاز اترتا ہے، وہاں سے پھر 7-8 گھنٹے گھوڑے کی سواری ہے، وہاں جا کے مدرسہ آتا ہے۔ تو ہمارے علماء پر قربان جائیے کہ انہوں نے مدارس کہاں کہاں قائم کیے ہیں، وہاں بھی قائم کیے ہیں کہ جہاں انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا ان کو بھی انسان بنایا جا رہا ہے، ان کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن اور سنت کا علم ان کے سینے میں بھی اتارا جا رہا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، صورتحال کچھ یوں ہے کہ تعلیم میں انقلاب لانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بہت آسان بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے روڈ میپ کلیئر ہے، آپ کے سامنے راستہ واضح ہے، تو آپ بہت آسانی کے ساتھ کچھ وسائل کو بروئے کار لا کر اس راستے پر چل سکتے ہیں۔ لیکن اگر راستہ ہی نہیں پتا ہو تو پھر کوئی آدمی دائیں جائے گا، کوئی بائیں جائے گا، اور یہ توقع کرنا کہ اس امت کی تعلیمی حالت میں کوئی تبدیلی آ جائے گی اور ہم اس تعلیم کو دینے کے باوجود اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کر لیں گے، یہ توقع کرنا بیکار ہوگا۔ واضح راستہ ہونا ضروری ہے، روڈ میپ کا واضح ہونا ضروری ہے، اور یہ روڈ میپ بالکل واضح اور سیدھا سادہ ہے۔ وہ یہ کہ آپ ہر فن پڑھائیے، لیکن اسلامک پیراڈائم اور اسلامی جو نظریہ کائنات ہے، ورلڈ ویو ہے، اس کی بنیاد پر پڑھائیے، اور یہ ورلڈ ویو کہیں اور سے نہیں، ہماری اسی قرآن و سنت سے نکلنے والا ہے۔ اگر ایک طالب علم کو اس ورلڈ ویو کو پر ٹرین کر دیا جائے تو وہ کبھی بھی اپنے ایمان سے محروم نہیں ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں عافیت کے ساتھ رکھے اور ہمارے